السلام علیکم، آپ لوگوں کا دوست، آپ لوگوں کا بھائی ایک بار پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ. اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے، اور خاص کر پروفیشنل لوگوں کے لیے، جس طرح نرسز ہو گئی یا ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ جتنے بھی بندے ہیں. آج کل بہت فراڈ چل رہے ہیں خاص کر یو اے ای میں، اور سعودی عرب کی میں بات کروں گا. فراڈ یہاں سے نہیں چل رہی ہے. یہاں کے گورنمنٹس نے کلیئر بتا دیا ہے کہ جس بندے کو ویزا لگنا ہے، جس بندے کو نہیں لگنا ہے، سٹیٹس کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا. اب آپ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے غلط طریقے اور غلط راستے چنتے ہو، تو پھر اس میں آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے. پھر آپ اس کے بعد فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، گھر میں دوستوں کے ساتھ گروپس میں فریاد کرتے رہتے ہو، روتے رہتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میرے سامنے پچھلے 2 ہفتوں میں 3 ایونٹس میں نے دیکھ لیے، جو 3 نرسز کے ساتھ ہوئے ہیں. ایک تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، فیس بک پہ اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا، لیکن 2 ایسے ہیں کہ ان کا ابھی تک کچھ آیا نہیں ہے. آپ کو آج کل جو ایجنٹس ہے یا جو پیسے بٹورنے والے لوگ ہیں، جن کو انسانیت کی قدر نہیں ہے، وہ صرف اپنے پیسے کی خاطر آپ کو ادھر لے کے اور گرا دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو ڈومیسٹک ویزا کا لالچ دیتے ہیں، جس کو خاص ویزا بولتے ہیں یا خصوصی ویزا بولتے ہیں. جس طرح کسی کو ڈرائیور کی ضرورت ہے، کسی کو کک کی ضرورت ہے، کسی کو سویپر کی ضرورت ہے، کسی کو سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے. اس طرح یہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں، تو یہ ویزا وہ آپ کو بولتے ہیں کہ یہ ویزا آپ کو لگ جائے گا، پھر آپ ادھر کنورٹ کر لو گے اپنا ویزا. لیکن اس طرح نہیں ہے. آج کل کنورجن مشکل ہے. آپ آتے ہو ڈومیسٹک ویزا پہ، پھر یہاں آپ کا ویزا کنورٹ نہیں ہوتا. جب آپ کا ویزا کنورٹ نہیں ہوتا تو سٹیٹس آپ کا ڈومیسٹک ورکر کا ہوتا ہے. تو ڈومیسٹک ورک کے سٹیٹس پہ آپ کو پروفیشنل جگہ پہ کون رکھے گا؟ آپ کو ایز اے نرس کون رکھے گا؟ آپ کو ایز اے ٹیکنیشین کون رکھے گا؟ آپ کو ایز اے ڈاکٹر کون رکھے گا؟ آپ کو ایز اے فارماسسٹ کون رکھے گا؟ تو لہٰذا اس چیز سے بچ کے رہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 لوگ گئے ہیں. ایک کو ڈومیسٹک ویزا میں میرے خیال میں کہ وہ کک کا ویزا لگا تھا، اور ایک کو شاید سیلون کا تھا، کچھ اس طرح تھا. سوری، اس پہ مجھے کنفرم نہیں ہے. اور ایک جو ہے وہ اس کا اقامہ 3 مہینے کا لگا تھا. پھر وہ لوگ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، نہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اکاموڈیشن نہیں ہوتی، فوڈ نہیں ہوتا، خرچہ نہیں ہوتا، کمپنی نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتا. تو پھر آپ ادھر یہی دھکے مارتے رہو گے، اور پھر نہ آنے کا کچھ طریقہ بنتا ہے، نہ ادھر کام کرنے کا کچھ طریقہ بنتا ہے. تو اگر آپ کو پروسیس کرانا ہے تو آپ پروفیشنل لوگوں سے پوچھ کے کریں. پروسیس تو آج کل ویسے ہوتا بھی نہیں ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج کل آپ لوگ صبر کریں، پروسیس نہیں کیا کریں. ویزے نہیں ہے، وزٹ ویزا نہیں ہے، ڈومیسٹک ویزا نہیں ہے، کنورجن نہیں ہے. ورک ویزے تو بہت کم ہے، بہت کم ہے. اگر ایک بڑی کمپنی ہے، اگر وہ کلیکٹیولی ایک گروپ کی ہائرنگ کرتی ہے بڑے پیمانے پہ، تو پھر وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر ایک بندہ ہے اور وہ آپ کو صرف بولتا ہے کہ نہیں 1-2 بندوں کی ضرورت ہے، آپ لوگ آ جاؤ، تو اس میں ضرور دال میں کچھ کالا ہوگا. آپ لوگ جو ادھر جانے مانے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے نرسز ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں سعودی عرب میں. بہت سارے کمپنی کے ساتھ ان کے اٹیچمنٹ ہیں. کچھ سپروائزرز ہیں، کچھ جو ہے ان کے مطلب جن کی ساری ڈیلنگز ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ ہوتی ہے. تو آپ ان لوگوں سے معلومات لیا کریں. اسی طرح یو اے ای میں بہت سارے لوگ موجود ہیں. اپنے کلوز دوستوں سے پوچھا کریں. کسی کو ایڈوانس میں پیسے نہ دیا کرو، ایڈوانس میں پیسے کبھی نہ دیا کرو. اور ہمارے تو فیلڈ میں تو ماشاءاللہ ایک وے ہے، وہ پروفیشنل وے ہے، آپ اس پہ آ سکتے ہو. تو آپ ایز اے لیبر یا وہ ڈنگ کی بیس والے سسٹم پہ کیوں آتے ہو؟ تو سعودی عرب میں بھی یہی مسئلہ شروع ہوا ہے، لوگوں نے شروع کیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے رولز جو ہے وہ کلیئرلی ٹرانسپیرنٹ رولز ہے کہ آپ کو ویزا لگتا ہے تو اس سٹیٹس پہ لگے گا. اسی طرح یو اے ای نے بھی کلیئر بتا دیا ہے کہ آپ کو ویزا لگتا ہے تو اس سٹیٹس پہ لگے گا یا نہیں لگے گا. اسی طرح اور کنٹری میں بھی جاتے ہو تو ان کی امیگریشن کی رولز ہے. ان کی امیگریشن کے رولز پہلے اسٹڈی کیا کرو. امیگریشن کے رولز کے اگینسٹ کوئی بھی ایجنٹ، کوئی بھی پروفیشنل بندہ ہو، کوئی بھی ہو، امیگریشن کی رولز تو اگینسٹ تو نہیں جا سکتا. تو آپ لوگ ان چکروں میں نہیں پڑو. اور وہ جو ایک دوست تھا، اس کا فریاد میں نے سنا، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. تو
نے سوچا کہ جی سی سی کنٹری میں آج کل یہ ٹرینڈ عام ہو رہا ہے، ڈومیسٹک ویزے لگ بھی نہیں رہے، اگر لگ بھی رہے ہیں تو پروفیشنل لوگ کیوں لگوا رہے ہیں، اگر لگوا بھی رہے ہیں تو پھر یہاں کنورجن نہیں ہوتی، تو اس چیز سے بچ کے رہیے اور اپنا پیسہ نہ ضائع کرے، اپنا ٹائم نہ ضائع کرے، اپنا انرجی نہ ضائع کرے، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پیغام کے ساتھ اور اچھی معلومات کے ساتھ پھر آؤں گا۔ اللہ نے